بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیزو، کل کے سبق میں ہم نے سنا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز مکروہ ہے۔ ایک، جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ نمبر 2، جب سورج ٹھیک سر پر ہو جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں وقتیہ نماز، قضا نماز، جنازے کی نماز اور کوئی آیت ایسی جس کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو، وہ سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر اسی وقت میں کوئی چیز واجب ہوئی، جیسے جنازہ ٹھیک اسی وقت میں آیا ہے، تو اب اس وقت میں وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جنازے کی نماز کو جلد سے جلد پڑھنا یہ بھی ایک بات ہے۔ اب اس کے لیے 20 منٹ اور تاخیر نہیں کر سکتے۔ ہاں، جنازہ پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، اس کو جان بوجھ کر یا کسی کے انتظار میں مکروہ وقت تک مؤخر کر کے مکروہ وقت میں پڑھنا یہ غلط ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اسی وقت اگر جنازہ پہنچا ہے تو پھر کراہت کے ساتھ اس وقت میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی سجدے کی آیت پہلے پڑھا تھا اور مکروہ وقت میں جا کر سجدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اسی وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھ دیا ہے تو اب وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اوقات اور تھے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد فجر کی 2 سنت کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے، اور فجر کی فرض پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، ہاں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ یہی حکم عصر کا بھی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی موقع ہیں جن میں کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسے جب امام صاحب خطبے کے لیے نکل جائے، جمعہ کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، یا جب بارش نہ ہوتی ہو تو اس وقت بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی خطبہ ہو اس وقت میں نماز نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ جب امام صاحب خطبے کے لیے نکل جائیں تو نہ نماز ہے نہ کوئی بات کرنے کی اجازت ہے، تو یہ وقت بھی ہے جس میں کوئی نفل نہیں ہے۔ اسی طرح جب نماز کی اقامت کہی جا رہی ہو، ظہر کے وقت میں آدمی تک پہنچا، جب اقامت شروع ہو چکی ہے، اب وہ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنا چاہتا ہے، نہیں پڑھے گا، آ کر جماعت میں شریک ہو جائے، فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے 4 سنت پڑھ لے پھر 2 پڑھے، یا پہلے 2 پڑھے پھر 4 پڑھے، دونوں کی اجازت ہے۔ ہاں، فجر میں چونکہ اس کی سنت پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، اگرچہ آدمی اقامت کے وقت میں پہنچا ہو پھر بھی پہلے سنت پڑھ کے پھر جماعت میں آئے، اس لیے کہ فجر کی فرض پڑھ لینے کے بعد سنت نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دوسری نمازوں کی سنت بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر کی سنت بعد میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے اقامت شروع ہو بھی گئی ہو لیکن فجر کی سنت پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، نہ گھر میں ہے نہ عیدگاہ میں ہے، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، ہاں گھر میں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں روکا گیا ہے؟ اگر عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد ہم لوگ سنت پڑھیں گے تو بعد میں آنے والا مجمع یہ سمجھ سکتا ہے کہ ابھی اصل نماز نہیں ہوئی ہے، لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آرام سے آئیے۔ لوگوں کو اس انتشار میں نہ ڈالا جائے، اس لیے عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں ہے، ہاں گھر میں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب وقت بالکل تنگ ہو، جیسے مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے 4:55 تک وقت ہے، میں آیا ہوں 4:50 پر، تو صرف 5 منٹ بچ کر ہے، اب اس میں ظہر کی 4 سنت پڑھ کے 4 فرض پڑھوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت میں سنت نہیں پڑھنا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، سیدھے فرض کی نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں نفل یا سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جب پیشاب کا
یا پاخانے کا سخت تقاضا ہو، اس وقت آدمی چاہتا ہے کہ اگر وہاں جاؤں گا تو پھر سے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس لیے پہلے جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہی جاتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے نماز میں دھیان نہیں رہے گا۔ اگر یہ نماز سے پہلے ہی پیش آیا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز میں آئے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع کر دیے ہیں، عمر کچھ بڑی ہو جانے کے بعد یہ حالات پیش آئیں گے، نماز شروع ہو گئی ہے، درمیانی نماز میں نمبر 1 یا نمبر 2 تیزی سے تقاضا کر رہا ہے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ نماز کو توڑ دے۔ کیسے توڑنا ہے؟ کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، جہاں سے بھی ہے اشارہ، ایسے اشارہ کرتے کرتے نکل جانا ہے۔ نماز میں رہنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس وقت دل پورا ادھر متوجہ رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح سخت بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہی حال ہے جب کسی اہم کام میں مصروف ہیں، دل پورا اسی طرف متوجہ ہے، اس وقت میں اس سے فارغ ہوئے بنا نماز میں آ جانا مکروہ ہے۔ یا تو اس سے پورا فارغ ہو جائیے یا پھر دل کو اس سے فارغ کر لیجئے، پھر نماز میں آئیے۔ یہ کچھ مواقع ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ